السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس آف 6th کلاس اسلامیات کی بک پیج نمبر 43 باب نمبر 4 اخلاق و آداب طہارت و پاکیزگی والا چیپٹر جو آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. تو ہاف کی ہم نے ریڈنگ کر لی اور اس میں سے جو شارٹ کویسچن تھے وہ بھی آپ کو میں نے نشان لگوا دیے. آج ہم پڑھیں گے مزید طہارت و پاکیزگی کی اہمیت. اس سے پہلے ہم نے طہارت و پاکیزگی کا مفہوم پڑھا اور قرآن مجید کے اندر طہارت کے بارے میں کیا کہا گیا اور اللہ تعالیٰ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور احادیث کے اندر صفائی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ ہم نے پہلے ریڈ کیا. آج ہم پڑھیں گے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت. انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے. یعنی فطری طور پر انسان شروع سے ہی پیدائشی طور پر اس کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اس کی فطرت میں ہے، اس کی نیچر میں ہے کہ وہ صفائی کو پسند کرنے والا ہے اور گندگی سے نفرت کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے. ظاہری بیٹا جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا. باطنی ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہماری روح، اس کا پاک ہونا، یہ باطنی کہلاتا ہے. یعنی اگر آپ سے کویشچن آ جائے کہ باطنی طہارت سے کیا مراد ہے تو آپ لکھیں گے کہ ہمارے دل، ہماری روح، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن وہ پاک ہونا. اس کا بھی اسلام کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان کا ذہن پاک ہو، انسان کی سوچ پاک ہو، انسان کا دل پاک ہو. تو یہ ظاہری جو ہم لباس پہنتے ہیں یا جہاں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، وہاں صفائی کا لحاظ رکھنا، اور باطنی ہمارے اندر کی صفائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے. یعنی ایک بار منہ میں پانی ڈال کے اس کو نکالتے، کلی کرتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے، سر میں تیل اور خوشبو لگاتے. تو یہ بیٹا ادھر تک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں. تو یہ بیٹا کویشچن اضافی جو کویشچن بنتا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادات تحریر کریں. یہ والا بیٹا کویشچن یہ لکھا ہوا ادھر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادات تحریر کریں. تو یہ بیٹا مختصر آپ ادھر سے لے کر ادھر تک آپ اس کا آنسر دیں گے اور نیٹ کاپی کے اوپر اس کو لکھیں گے. یاد بھی کرنا ہے سارا جتنا ریڈنگ کروا رہا ہوں، لیکن آپ نے اتنا کاپی کے اوپر بھی لکھنا اور یاد بھی کرنا ہے. اگر کسی کے شخص کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے، ناخنوں کو تراش کر رکھتے، مسواک کا اہتمام فرماتے، ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو کرتے، وضو کے وقت مسواک ضرور کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی. لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں، یعنی فوراً نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کریں. کچا پیاز یا لہسن اگر سبزی کے اندر ڈالا جاتا ہے یا آپ نے کھا لیا اور اس کے کافی دیر بعد نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ نے ٹوتھ برش کر لیا یا مسواک کر لیا، تو پھر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. لیکن اگر فوراً آپ کھا کر مسجد میں آئیں گے تو آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، دوسرے لوگ بیزار ہوں گے. تو اسلام نے یہاں تک اپنے مسلمان بندوں کو جناب وہ تعلیم دی ہے، صفائی ستھرائی اور ایک دوسرے کے کا لحاظ رکھنا، پاکیزگی. تو یہ بیٹا شارٹ کویشچن بنے گا، یہ میں نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ کون سی دو چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے. کون سی دو چیزیں کھا کر فوراً مسجد میں آنے سے، یعنی فوراً اسی حال میں، یہ نہیں کہ آپ نے کافی دیر پہلے کھائی ہے تو پھر اب اگر آ رہے ہیں تو پھر بھی آنے سے منع نہیں، ایسی بات نہیں. تو وہ یہاں سے آنسر شروع ہوگا، کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگوں کو کراہت محسوس ہو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ کویشچن بھی آپ نے کاپی کے اوپر، یہ اضافی سوالات ہیں آپ کی ایکسرسائز میں موجود نہیں ہے لیکن کویشچن بنتا ہے اور آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے نیٹ کاپی کے اوپر. نیکسٹ پیج نمبر 44. بدو
لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی کئی دن غسل نہ کرتے، بدو مطلب دیہاتی لوگ، ولیج میں رہنے والے، پانی کی کمی کی وجہ سے کافی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اکثر ایسے ہوتا تھا، اب تو حالات ایسے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں، تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج ہم عیدہ تک پڑھتے ہیں۔ آج میں نے جو آپ کو ریڈنگ کرائی اس کا خلاصہ یہ کہ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ تھی، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ اور بیٹا یہ دو شارٹ کویسچن ہیں آپ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، پاکیزہ عادات کیا تھی، یہ والا کویسچن لکھنا ہے، اور دوسرا کون سی دو چیزیں کھا کر فوراً مسجد میں آنے سے منع کیا، یا اسی حال میں مسجد میں آنے سے منع کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔